انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی انجیر کے نام کی وجہ سے سورت التین ہے۔ انجیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جنگلی اور دوسری کاشت کی ہوئی۔ اس کی اوسط اونچائی 30 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ درخت سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ یوں تو انجیر ملک شام، فلسطین اور مصر کا پودا ہے، لیکن 3000 سال قبل مسیح اس کو اٹلی کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہاں پہنچ کر بہت جلد عام پودا ہو گیا۔ یونان اور جنوبی یورپ کے ملکوں میں انجیر کے درختوں کے اتنے زیادہ باغات عام ہو گئے کہ وہاں کی تہذیب اور ادب میں اس کا ذکر کیا جانے لگا۔ ایران اور افغانستان میں بھی ان کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ ہندوستان خشک انجیر افغانستان سے برآمد کرتا ہے۔ غذائی صلاحیت اور وٹامنس۔ انجیر میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جبکہ اس میں پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ خشک انجیر کی غذائی افادیت بہت زیادہ 173 ہے۔ انجیر کا اہم ترین غذائی جزو شوگر ہے، جو اس میں 51 سے 66% تک پائی جاتی ہے۔ تازہ انجیر کے 100 گرام میں 88.1% رطوبت، 1.3% پروٹین، 0.2% چکنائی، 7.6% کاربوہائیڈریٹس، 2% ریشے اور 0.6% معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خشک انجیر کے 100 گرام میں 23.0% رطوبت، 4.3% پروٹین، 1.3% چکنائی، 63.4% کاربوہائیڈریٹس، 5.6% ریشے اور 2.4% معدنی اجزاء ہوتے ہیں۔ معدنی و حیاتینی اجزاء۔ تازہ انجیر کے معدنی و حیاتینی اجزاء میں کیلشیم 35 ملی گرام، فاسفورس 22 ملی گرام، آئرن 0.6 ملی گرام، وٹامن سی 2.0 گرام، وٹامن اے 80 یونٹ اور کچھ مقدار وٹامن بی کمپلیکس شامل ہوتے ہیں۔ خشک انجیر 100 گرام میں 266 کیلوریز پائی جاتی ہے۔ شفا بخش قوت اور طبی استعمال۔ انجیر طبیعت کو نرم کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، امراض معدہ میں بہت نافع اور گردوں کو صاف کرتا ہے، مثانے سے ریگ کو نکالتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے ذہنی اور جسمانی تکان دور ہوتی ہے، نئی توانائی اور قوت ملتی ہے۔ انجیر خواہ خشک ہوں یا تازہ، ہر 2 صورتوں میں جلاب آور دوا ہے۔ اس کے باریک بیج بھی انتڑیوں کو متحرک کر کے رکے ہوئے فضلہ کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بیجوں میں انتڑیوں کو صاف اور متحرک رکھنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ انجیر کو دمہ کے علاج میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ بلغمی، کھانسی اور دمہ کا علاج انجیر کے استعمال سے ممکن ہے۔ انجیر کے کھانے سے بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے، اور مریض کو بیماری کے بعد کی کمزوری کی صورت میں انجیر کو دوسرے خشک پھلوں جیسے بادام، کھجور کے ساتھ مکھن سمیت استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جسمانی اور جنسی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انجیر بواسیر میں بہت نافع ہے۔ اس کے استعمال سے پاخانے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے۔ نیز اس کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ذوف دماغ کی شکایت ہو وہ صبح ناشتہ میں 3-4 انجیر پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز استعمال کریں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے نجات مل جاتی ہے۔ احتیاط: انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی سوکھی انجیر نقصان دہ ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ بھگوئی ہوئی انجیر زود و ہضم ہوتی ہے۔ انجیر کھانے کے بعد وہ پانی بھی پی لینا چاہیے، کیونکہ پانی میں بھگونے سے بہت سے غذائی اجزاء اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔